بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة جس فقرات کی عبادت کی طرف شرف حاصل کیا ہے، امام مظلوم کی یہ نورانی فقرات کہ جس میں آپ نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا ہے اور بطور وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، کیوں جس کا سادہ سا ترجمہ اگر میں یوں کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لم اخرج، میں نکل نہیں رہا ہوں یا میں کوچ نہیں کر رہا ہوں، عشروں ولا بترا، نہ جاؤ حشم تخت و تاج کے لیے، ورنہ ظالمن اور نہ ہی ظلم کے لیے، ولا مفسدن اور نہ ہی فتنہ و فساد کے لیے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد، بلکہ میں یہ جو نکل رہا ہوں، میرا جو سفر ہے، میرا جو ارادہ ہے، میرا جو مقصد ہے، میرا ہدف جو ہے وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح، ایک دوسرا وہ ارید ان اعمر بالمعروف، اور میرا ارادہ ہے کہ میں معروف یعنی اچھائیوں کا
امر کروں وانہا عن المنکر اور برائیوں سے روکوں. اور میرا یہ کام میرا اپنا ذاتی نظریہ یا ذاتی روش نہیں ہے. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ وہی سیرت ہے جو میرے جد کی سیرت ہے، یعنی میرے نانا کی سیرت ہے. وَسِيرَةُ أَبِي علی ابن ابی طالب، اور یہی سیرت میرے بابا علی ابن ابی طالب کی بھی تھی. سب سے پہلی بات جو میں اس جملات کو عرض کرنے کے بعد کروں وہ یہ کہ امام حسین کون ہیں. کل جہاں سے آپ کو چھوڑا تھا اگر توفیق حال اور مدد ہوئی تو وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں کہ حسین کی عزا جو ہم مناتے ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل نہیں ہے. یہ ہمیں توفیق یا سعادت ہوئی تو ہم آئے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. نہ ہماری مجلس کرنے سے یا عزا منانے سے ان کا کوئی فائدہ ہے یا نہ ان کا کوئی رتبہ بڑھتا ہے، بلکہ رتبہ ہمارا بڑھ جاتا ہے. ہم عزاداران حسین کے زمرے میں آ جاتے ہیں. کل یہاں تک بات ہوئی، اور یہ بھی کہ یہ غم یا یہ انقلاب یا یہ قربانی یا یہ تحریک 1380 تو پرفیکٹ ہو گئے، آج بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، آج بھی اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے. جبکہ اس کو ہر دور میں مختلف حربوں کے ذریعے، مختلف وسائل کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف طاقتوں نے، مختلف بادشاہتوں نے، مختلف شہنشاہیت نے دبانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. جبکہ یہ قربانی یا یہ انقلاب دنیا کا واحد انقلاب نہیں ہے، بہت سارے انقلابات آئے ہیں. اگر آپ کے سامنے میں بطور مثال ایک بیان کر دوں تو شاید بات اور مکمل واضح ہو جائے کہ ہندوستان کا انقلاب جو آیا ہے کتنے برس میں آیا ہے؟ سالوں. آپ تو بزرگ ہیں، میں تو یعنی وہ ساری باتیں یعنی جو بزرگان ہیں یہاں وہ تو جانتے ہوں گے، ان کے دور کی کچھ باتیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ انقلابات ایسے ہیں جتنا ایام گزرتا جائے گا پھر وہ ہسٹری اور تاریخ کے صفحات میں جمع ہو جائے گا، یہ اور نہیں آنے والا ہے سامنے. اس لیے ہمیں تو کچھ اور پتہ ہے، آگے آنے والوں کو وہی پتہ رہے گا جو کتاب میں پڑھ لیں گے، حالات نہیں محسوس کر سکتے. تو ہندوستان کا انقلاب سالوں پر مشتمل، یعنی زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ٹائمنگ کے لحاظ سے سالوں پر، یعنی ایک دن میں نہیں آ گیا تھا کہ انقلاب آ گیا آج ہی اٹھے اور ختم بات نہیں، سالوں پر مشتمل. لوگ کتنے تھے؟ لاکھوں، ایک دو نہیں، ایک انجمن یا ایک گروہ یا ایک فرقہ یا ایک طبقہ نہیں، لاکھوں تھے. سب فرقے کے سارے، یعنی غریب امیر سارے، جس کی جو توانائی تھی اس طرح سے وہ شامل تھا. جغرافیائی لحاظ سے رقبہ کتنا تھا؟ پورا ہندوستان تو اب چھوٹا ہو گیا ہے، پورا ہندوستان مل کے سالوں محنت کیا اور لاکھوں لوگ مارے گئے. کیا ہوا؟ مانگ کیا تھی؟ ایجنڈا کیا تھا؟ آزادی مل جائے. مل گئی آزادی؟ جی. یہ کتنے دن چلی یہ آزادی جو ملی؟ کتنے دن؟ 2-4 سال چلی ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ تب جسمانی غلامی تھی یا فکری اور ذہنی غلامی ہے. یہ ایجنڈا وہیں ختم، یعنی ناکام ہوا. ظاہراً لوگ بھلے کہیں لیکن باطناً اور حقیقتاً یہ ہے کہ ناکام ہوا. کوئی آزادی، یعنی نہ تو ذہنی آزادی ہے اور جسمانی بھی، بہت افراد اس لحاظ سے بھی غلام ہی ہیں. پھر مزدوروں کا انقلاب، ہسٹری پڑھیے. مزدوروں کا انقلاب کیا چاہیے؟ ایجنڈا ان کا کیا تھا؟ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ روٹی، کپڑا، مکان.
کیا کرنے؟ یہی مانگ تھی۔ کتنے دنوں پر مشتمل تھا؟ سالوں پر۔ کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں۔ آپ پڑھیے، میں ادھر بہت زیادہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اور ایجنڈا کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان۔ مر گئے جغرافیائی لحاظ سے پورا ایشیا۔ کتنے دن یہ چلا؟ یہ مانگ کتنے دن پوری ہوئی؟ 2-4 سال، 10 سال۔ آج تو کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ کیا آج نام لینے کی بات ہے؟ کیا آپ بتائیں کہ ہندوستان یا پورے ایشیا میں کوئی بھوکا نہیں ہے؟ کوئی بے گھر نہیں ہے؟ کوئی بے لباس نہیں ہے؟ یعنی اسی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انقلاب تو آیا، مانگ تو پوری ہوئی، لیکن 2-4 گام چلی، ختم ہو گئی۔ 2-4 قدم میں ہی ختم، 2-4 سالوں میں ہی یہ ناکام۔ اب وہی حال، صرف دنیا کی یا اس روئے زمین کی واحد حکومت ایسی ہے کہ جو کوفے میں 5 برس کی گئی، جس کا حاکم بانگ دہل کہتا تھا میری حکومت میں نہ کوئی بے گھر، نہ کوئی بے لباس، نہ کوئی بھوکا رہا۔ یہ کوفے کی حکومت مولا کی تھی، ورنہ دنیا کی کوئی حکومت یہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی پیاسا نہیں ہے، کوئی بے لباس نہیں ہے، یا کوئی بے گھر نہیں۔ یہ ادھر ایک کالوں کا انقلاب ہے، فارسی میں کہتے ہیں رویائی، ایک خواب۔ آپ دیکھیں گوگل پہ جائیں ملے گا۔ یہ خواب کیا؟ کالوں کا کیا انقلاب؟ مساوات کا درجہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہوں تو اس میں یہ ہے کہ کالے اور گورے میں بڑا تعصب، جہاں کالے رہیں گے وہاں گورے نہیں، جہاں گورے رہیں گے وہاں کالے نہیں۔ یہ ان کا انقلاب مانگ، یعنی انہوں نے انقلاب لایا، لاکھوں لوگ مرے، جغرافیائی لحاظ سے پورا امریکہ، اور یعنی جو لوگ انقلابی تھے لاکھوں لوگ، اور وقت کتنا لگا؟ سالوں لگا۔ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم کو برابری کا درجہ مل جائے، ہم کو مساوات کا درجہ مل جائے، لیکن آج بھی وہ تعصب ہے، آج بھی وہ تعصب باقی ہے۔ ہندوستان کا انقلاب جغرافیائی لحاظ سے پورا ہندوستان، اور انقلابی لحاظ سے لاکھوں لوگ، وقت کے لحاظ سے سالوں پر مشتمل۔ مزدوروں کا انقلاب، مرنے والے لاکھوں لوگ، جغرافیائی لحاظ سے پورا ایشیا، وقت کے لحاظ سے سالوں۔ اور امریکہ کا انقلاب، وقت کے لحاظ سے سالوں، مرنے والے سالوں، اور جغرافیائی لحاظ سے پورا امریکہ۔ اور کتنے دن یہ چلے؟ 2-4 سال۔ 2-4 سال کے بعد دم توڑ گئے۔ لیکن کربلا کا یہ انقلاب کتنا بڑا جغرافیہ ہے، یعنی حلقہ کتنا ہے؟ ایک میدان کربلا وقت کے لحاظ سے، یعنی کتنے دن میں یہ آیا ہے؟ ایک عصر عاشور، یعنی ایک صبح سے لے کر عصر عاشور تک۔ اور مرنے والے کتنے تھے؟ 72۔ کیا فرق ہے؟ دنیا کے انقلاب میں لاکھوں لوگ مرے، وقت کے لحاظ سے سالوں لگ گیا، جغرافیہ کے لحاظ سے پورا ملک کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ 2-4 قدم چلنے کے بعد مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کا کوئی نام نہیں، یعنی ناکام مانا گیا۔ لیکن کربلا کا یہ انقلاب ایک دوپہر میں، ایک میدان کربلا میں 72 نے ایسے خلوص کے ساتھ قربانی دی کہ 1380 برس ہو گئے، لیکن آج بھی اسی طریقے سے تر و تازہ ہے عزادار، اور اس انقلاب کو منانے کے لیے یہ انقلاب ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے، خلوص ایسا تھا، ایجنڈا ایسا تھا۔ کیا ہے ایجنڈا؟ میں نے کل کہا تھا، خلوص۔ کوئی بھی انقلاب، میرے موضوع میں یہ بات بھی ہے کہ حسین کا مقصد اور ان کی حفاظت کیسے، ان کے خامیاں کیا تھی؟ وہ تو انقلاب بیچارے لائے، یا ہندوستان ہی میں انقلاب لائے، لیکن بعد والے جو حکمراں آئے ان کا نظریہ بدل گیا، انہوں نے ان کی سراہنا نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب وہی کامیاب ہو سکتا ہے جن کے راہبروں کا جو ایجنڈا یا مقصد تھا وہی مقصد بعد والے حکمراں کا بھی ہو۔ اب یہاں سے عظمت جناب زینب و سید سجاد سمجھیے
کہ ایجنڈا جو امام حسین کا تھا اصلاح کرنا ہے، مقصد کو آخر تک پہنچانا ہے، وہی ایجنڈا جناب زینب اور سید سجاد کا بھی ہے۔ یہی تو ہوا تھا، اتنی ستم دیدہ جناب زینب اولیاء مقام سے جب دربار میں یہ کہا گیا دیکھا تم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، تو جناب کوئی عام خاتون ہوتی تو کہتی واقعاً ہم پر بڑا ستم ہو گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرے بھتیجے مارے گئے، میرے بیٹے ذبح کر دیے گئے، میرا فلاں لٹ گیا، میری چادر لٹ گئی، دنیا کی ساری مصیبتیں گنا دیتی۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا؟ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میرے نزدیک خدا، میرے نزدیک حسن و جمال کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کر رہا ہے، اے ظالم تو یہ نہ سمجھ کہ اپنا دھبا خدا پر ڈال دے کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خدا تو صرف حسن و جمال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ انہوں نے وہی، حتیٰ میں کہتا ہوں جناب زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ آئندہ عرض کروں گا کہ کیسے آپ نے حفاظت کیا ہے، ابھی تو ابتدائی مراحل ہیں۔ جناب زینب کا مقام تو کہیں بالا و برتر ہے، ان کے گھر کا یعنی اس فہرست کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی کسی نے اپنے آقا کی مخالفت نہیں کی۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ بچہ پیاسا ہے، مر جائے پیاس سے، بھوک سے مر جائے، لیکن لب پر مخالفت، شکوہ نہیں، جو کچھ بھی جتنے بھی ستم ہوئے سب کچھ۔ اور وہی ہے کہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہدف ایک ہے، خلوص، راہبر ایک ہے، بات کے آنے والے، اور سب سے اہم چیز الہی مقصد، اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ ورنہ کون بیٹا ہے، کون باپ ہے جو بیٹے کو جانے دے؟ جہاں پدر کی محبت آئی وہاں تو احساس دلایا بھی کہ دیکھو حسین ہے، حسین باپ بھی ہے، حسین بیٹا بھی ہے، حسین بھائی بھی ہے۔ جہاں اس کا احساس، وہاں کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کو بھیجا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہتھیلیوں کو ملتے تھے، یا بنیا الگ دنیا بعدک لفا۔ یقیناً یہی ہے کہ بیٹے کے جانے کے بعد یا بیٹے کے گزر جانے کے بعد باپ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن ہدف الہی ہے، بیٹا جانا ہے تو جائے۔ جہاں شفقت پدری تھی وہاں یہ جملہ ارشاد فرما دیا، اور جہاں مقصد الہی تھا وہاں بھیج دیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ یہ ہے، یعنی یہ قربانی یا یہ خلوص یا یہ جذبہ جو ہے، اور یہ تو میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ جملہ جو دعائے رفع پڑھ کے گئے تھے نا مولا، وہ جملہ کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور ماذا وجد من فقدک، اور جس نے تجھے کھو دیا وہ کیا پایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اگر تفسیر کیا جائے تو بہت مطالب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان فطری طور پر انسان فائدہ جلب منفعت ہے، یعنی فائدہ چاہتا ہے اور ضرر کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، فطری طور پر ہر انسان کا مزاج یہ ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچے گا۔ بہت کم افراد یہ ہیں کہ جو اپنا فائدہ نہ سوچے یا اپنے فائدے کو قربان کر، سوچتے تو ہیں، ہاں کچھ اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کو قربان کر دیتے ہیں، جو اپنے فائدے کو ایثار، یہ کربلا والے سب کر رہے ہیں، کربلا والے سب نے ایثار دکھایا ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ فائدے کو سوچے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا مالدار بن جاؤں، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، سب سے قدرت مند، سب سے ثروت مند، میرا نام صفحہ اول پر ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔
اور میرے اندر یہ برائی نہ ہو، میرے اندر ہر آدمی کا یہ نظریہ ہے، بھلے وہ نہ کر سکے، بھلے اسے نہ مل سکے، لیکن سوچتا سب ہے۔ یہی ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے توحید کے یعنی اللہ کی جو معرفت اور شناخت کروائی، پہچان جو کروائی اپنے عزیز اور اپنے ساتھیوں کو، وہ اعلیٰ معیار کی تھی۔ اس پہچان یا اس شناخت کے بعد پھر کوئی جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس شناخت کے بعد جیسے مولائے کائنات نے اللہ کی وحدانیت توحید کی وضاحت کیا ہے کہ ہوا عالم لا عجز فیہ لا جہل فیہ، ہوا قادر لا عجز فیہ، ہوا حی لا موت فیہ، یعنی وہ ایسا عالم ہے کہ جس کے ہاں جہل نہیں، مولا یعنی اللہ وہ ایسا عالم ہے جس کے ہاں جہل نہیں، یعنی اب سب کچھ جاننے والا، جہل اس کے ہاں ہے ہی نہیں، جہالت ہے ہی نہیں، نادانی ہے ہی نہیں، اور کیا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ عاجز ہے ہی نہیں۔ عاجز مطلب ناتواں، کمزور، ہاں کوئی کام ایسا نہیں، جیسے ہم پہاڑ اٹھانے سے عاجز ہیں، نہیں اٹھا سکتے، یا پنکھا لائٹ نہ ہو تو چلانے سے عاجز ہیں، نہیں چلا سکتے، یا بہت ساری مثالیں آپ خود تطبیق کر سکتے ہیں۔ خدا ایسا ہے، ایسا قادر ہے کہ جس کے ہاں عجز نہیں، خدا ایسا عالم ہے جس کے ہاں جہل نہیں، خدا ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے کہ جس کے ہاں موت نہیں۔ یہ مولا نے تعریف کی، خدا ایسا زندہ ہے۔ کون ہے یہاں جو یہ نہ سوچتا ہو میں تاعمر زندہ رہوں، یعنی جب تک دنیا ہے تب تک زندہ رہوں؟ ہر آدمی یہی سوچتا ہے، اور خصوصاً روایات کے حساب سے جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اور اس میں ہوس بڑھتی ہے، حدیثیں کہتی ہیں اس کے اندر اور لالچ بڑھتی ہے کہ یہ کام ہو جاتا تب مرتے، یہ ہوتا تو ہو جاتا، یہ ہوتا تو چاہتے، یہ وہ بہت سارے خواہشات بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہارون رشید کے زمانے میں غالباً اس نے یہ مانگ کی، اعلان کیا کہ کوئی اگر ایسا ہو اس ہمارے بستی اور ہماری حکومت میں کہ جس نے رسول اللہ سے حدیث خود سنا ہو تو ذرا اس کو لے آؤ۔ اعلان ہو گیا، ایک بوڑھا آدمی لایا گیا، تو اس نے اس سے پوچھا ہارون نے کہ تم نے خود سنا ہے کوئی حدیث رسول اللہ سے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اس نے کہا کون سی حدیث؟ کہا کہ بوڑھوں میں ہوس زیادہ ہوتی، لالچ طمع زیادہ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، سن لیا، بہت خوش ہوا، بہت انعام و اکرام دیا، وہ جانے لگا۔ جب جانے لگا دروازے پہ پہنچا تو وزیر سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت سے ایک بات اور کرنی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ تب واپس لایا بادشاہ، یعنی ہارون سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس طرح کی نشست یا اس طرح ہم کو پھر کب بلاؤ گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا، ہارون رشید نے ابھی وضاحت کرتا ہوں، ہارون رشید نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے یہ یعنی صدق رسول اللہ نے سچ کہا ہے کہ بوڑھوں میں طمع، کیونکہ انعام و اکرام اتنا مل گیا تھا کہ وہ جب جانے لگا باہر تو وہاں سے پھر لوٹا کہ بادشاہ سے بات کر لوں کہ پھر کوئی حدیث سننے کے لیے مجھے کب بلائیں گے کہ پھر انعام ملے، یعنی طمع۔ پھر اس نے کہا کہ صدق رسول اللہ نے سچ کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش اور چاہتا ہے کہ زیادہ زندہ رہے، پوتوں کی شادی ہو جائے، پھر ان کی شادی ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، دنیا بھر کے آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کیا وضاحت توصیف بیان کی مولا نے؟ ہوا حی لا یموت، یعنی وہ ایسا زندہ ہے جہاں موت نہیں، جس کے ہاں موت نہیں، وہ ایسا قادر ہے کہ جہاں ناتوانی نہیں، وہ ایسا عالم ہے کہ جہاں جہالت نہیں۔ عزیزان گرامی، ادھر مولا نے یہ توصیف بتائی خدا کی، ادھر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس نے تجھے پا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہاں سے اگر میں روک کر وضاحت کروں کہ بھائی انسان کو کیا چاہیے، دنیا کی ساری چیز، اور جو قادر ہے وہ سب کچھ لا سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو انسان قادر کا مطلب خالی طاقت نہیں، قادر کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چاہے کر لے،
پیسہ ہو، دولت ہو، طاقت ہو، جاہ و حشم ہو، تخت و تاج ہو، وسائل ہو، ذرائع ہو، یعنی جب اس کا ارادہ ہو وہ اسے انجام دے لے جائے، اس کا مطلب ہے قادر۔ تو خدا وہی ہے، مولا نے کہا کہ جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاؤ طاقت، پیسہ اکٹھا کرنا، دولت اکٹھا کرنا، جاؤ حشم اکٹھا کرنا، اس سے بہتر ہے کہ ایک خدا کو لے لو۔ ہاں اگر تم جاؤ اپنی حیات کے لیے بڑے بڑے طاقتور انجیکشن لگواؤ کہ آپ کی حیات بڑھ جائے، آپ کی زندگی بڑھ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا کو پالو جہاں موت نہیں۔ اگر تمہیں چاہیے علم کہ دنیا کے ہر نقطے کا علم ہو، دنیا کے ہر علوم کا علم ہو، تو پھر ادھر ادھر اس کا علم حاصل کرو گے 12 سال، اس کا علم حاصل کرو گے 4 سال، وہ ڈگری لوگے 5 سال۔ دنیا کے علوم کو حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے خدا مل جائے۔ اسی لیے مولا نے کہا، اور سب اصحاب نے سن لیا کہ میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا۔ اب مولا کہہ رہے ہیں تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب یہ کہتے ہیں مولا ایک نہیں 70 بار اگر قتل کیا جائے اور ہمارے جنازے کو جلا کر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، پھر اسی طریقے سے یہ عمل 70 بار کیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ معرفت کا وہ دفینہ یا خزانہ مولا نے سب کے سامنے کھول دیا کہ اب جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ اپنے استاد کی طرف سے ایک جملہ کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام پورے راستے، اچھا راستہ بھی مولا کا وہ پرائیویٹ راستہ یا چوروں والا نہیں تھا، معاذ اللہ، مولا کے لیے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، کہ جیسا کہ لوگوں نے مشورہ دیا تھا مولا مین روڈ سے نہ جائیے، ہائی وے سے نہ جائیے کہ جہاں عمومی راستہ ہو، آپ پرائیویٹ راستے سے نکل جائیے اگر جانا ہی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ میں غلاموں والا راستہ نہیں اختیار کروں گا۔ ایک ہدف یہ، دوسرا ہدف یہ تھا اگر اس راستے سے چلے جائیں گے تو راستے بھر اتمام حجت کیسے کریں گے کہ اے لوگوں میں کس لیے جا رہا ہوں، اے لوگوں میرا مقصد کیا ہے، اے لوگوں میں کیا چاہتا ہوں، اے لوگوں دیکھو میرا ہدف یہ ہے، تم آؤ ہمارے ساتھ۔ تو ان کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا راستے بھر، یعنی حتیٰ شب عاشور تک، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے ہی آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ مولا کی ایک بات یعنی قول میں تضاد لگتا ہے کہ شب عاشور تک سب کو کہتے رہے کہ آؤ اے لوگو آؤ آؤ، حتیٰ کعبے میں جہاں لوگ مجمع غفیر تھا، یعنی اتنے ہر ممالک کے لوگ وہاں، ہدف شاید یہی تھا کعبہ جانے کا کہ وہاں ہم جا کر خطبہ دیں گے، وہاں جا کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کون ہیں، اور لوگ ہم کو پہچان لیں۔ ہاں وہاں جا کر وہاں بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ مولا جا رہے ہیں اور لوگ طواف میں لگے ہوئے ہیں، لوگ حج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مولا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور گئے تو نہ صرف یہ کہ چلے گئے، کہتے ہوئے گئے کہ آؤ آؤ، حتیٰ شب عاشور تک یہی رہا نعرہ کہ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں بھی وقت ہے، دین بچانے کا وقت ہے، نماز بچانے کا وقت ہے، حج بچانے کا، حج کرنے کا وقت نہیں ہے، حج بچانے کا وقت ہے۔ کہتے چلے آئے اور یہی مولا جیسے ہی شب عاشور آئی پھر کہہ رہے ہیں کہ اب جس کو جانا ہے چلا جائے۔ یہ مولا کے یعنی ان کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے کہا کہ
کہ مولا کے یہ قول میں تضاد لگتا ہے کہ ابھی تک تو سب کو بلا رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے. تو ان کے استاد ہی نے جواب دیا کہ یہ تضاد نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے کہ مولا ایک جگہ کچھ کہہ رہے دوسری جگہ کچھ کہہ رہے. وہ ہم جیسے مولوی نہیں تھے کہ مصلحت کے ناطے کہیں کچھ کہہ دیا اور کہیں کچھ کہہ دیا. وہ امام وقت ہے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو بات کہتا ہے اور رہتی دنیا تک وہ سنہرے حرفوں سے لکھ دی جاتی ہے کہ کیا کہا ہے. لہذا مولا نے جو اب تک کہا ہے وہ مقصد یہ تھا اب بھی کوئی دشمنوں میں ہو تو آ جائے، اب بھی کوئی ہو تو آ جائے. اور نہ صرف یہ کہ یہ کہا، آیا بھی، دلیل بھی ہے. نہ یہ کہ مولا صرف یوں ہی کہہ رہے تھے، مولا جو دعوت دے رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے. ہماری نگاہیں صرف سامنے دیکھتی ہیں، امام تو ماورائے دنیا اور ماورائے طبیعت بھی سمجھتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے یا آئندہ کیا ہونے والا ہے. امام کی نگاہیں سب کچھ دیکھتی ہیں. لہذا شب عاشور تک دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی اگر آنا چاہے تو بھی شرمائے نہیں، مولا کا در کھلا ہوا ہے، آ جائے. لیکن ہاں اگر کوئی، اور جو کہہ رہے تھے جس کو جانا ہے چلا جائے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی غلطی سے آ گیا، نادانی میں آ گیا، ناسمجھی میں آ گیا تو یہاں سے چلا جائے. حسین ابن علی کسی کو زور زبردستی کر کے نہیں لایا، اسی لیے ہر مقام پر کہتے تھے. اور وہاں تو واضح کر دیا جہاں جناب مسلم کی خبر شہادت ملی تھی کہ دیکھو مسلم سے الگ میرا حال نہیں ہونے والا ہے، میں بھی اسی طریقے سے شہید کیا جاؤں گا. لہذا جس کو جانا ہے چلا جائے. لیکن معرفت کے اس معیار پر بلند کر دیا تھا اپنے اصحاب کو کہ لوگ تلواریں نکال کر گردنوں پر رکھ دیے کہ مولا آپ کے بغیر زندگی موت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے اب یہ جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے موت سے، بس آخری جملے میں بات کو آگے بڑھا دوں کہ موت سے پوری دنیا گھبراتی ہے سوائے کربلا والوں، سوائے کربلا والوں سے. کربلا والوں سے تو موت گھبراتی تھی، ہم موت سے گھبراتے ہیں، کربلا والوں سے موت گھبراتی تھی. اور اس کی بارز مثال یہ ہے کہ ہر شہید دوسروں پر سبقت کر رہا ہے کہ نہیں یہ سید سجاد علیہ السلام یا جناب علی اصغر کہ جیسے ہی اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا آپ سے پہلے میں جاؤں گا، یہ سبقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے. اور مولا نے تو خود کہہ دیا تھا موت ایک کنترا ہے، موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو ہم کو اس قید خانے سے جنت نعیم تک یا دائمی نعمتوں تک پہنچانے والا ہے. تو جو یہ سمجھ جائے کہ موت ایک پل ہے وہ تو اس پار جانا ہی چاہے گا. تو کربلا والوں کے سامنے ایسے ہی منزل تھی، سارے دریچے علم کے مولا نے کھول دیے تھے کہ جو بھی وہاں گیا وہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ تو آج سوچ رہا ہوں ایسے دو مظلوم کا تذکرہ کر دوں جسے طفلان مسلم کہتے ہیں. یہ کربلا میں تو نہیں شہید ہوئے لیکن بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. جناب کچھ روایتیں کہتی ہیں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے اور جب حالات خراب ہوئے تو بچھڑ گئے. کچھ روایت کہتی ہے کہ مولا یعنی جناب مسلم نے قاضی شرح کے حوالے کر دیا، منافق. اسی لیے مولا نے کہا کہ میں نہ مومن سے ڈرتا ہوں نہ مشرک سے، مجھے خوف ہے اپنی امت میں منافق سے، منافق سے. قاضی شرح اسی میں سے ہے. جناب مسلم وقت نہیں ہے، وہی وقت تو اتنی تیز بھاگتا ہے، یہ عبادت ایسی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. جناب مسلم کو جب یعنی حالات خراب ہوئے اور آپ چھپ گئے تو جناب ہانی کو جب گرفتار کیا اور دربار میں لا کر بہت اذیتیں انہیں دیں تو ایک شور یہ اٹھا کہ ہانی قتل ہو گئے. تو چونکہ ایک روسائے قبیلہ تھے
رئیس تھے اپنے قبیلے کے، قبیلے والے پورا محل آ کر اس کا گھیر لیے اور کہ جلدی خبر دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ تو ابن زیاد نے اسی قاضی شریح سے کہا کہ جاؤ تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو۔ ہانی کی حالت بدتر تھی، یعنی اتنا زخمی ہو چکے تھے، اتنا زخم کھا چکے تھے، حالت بدتر تھی۔ اس نے وہ گیا قاضی شریح اور جا کر دیکھا، اور جا کر وہاں واللہ باللہ اور قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ ہانی زندہ ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ یعنی اگر وہ منافقت نہ کیا ہوتا تو شاید ابن زیاد کا وہ محل کھنڈر میں بدل جاتا، اس لیے کہ روسائے رئیس تھے اپنے قبیلے کے اور بہادر قبیلہ تھا، سارے گھیر چکے تھے۔ پھر جناب ہانی کے سسر نے کہا کہ چلو جب یہ کہہ رہے ہیں تو بس خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ کہہ کے مجمع کو ٹھنڈا کر دیا اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ وہی قاضی شریح کہتے ہیں کہ ان کے حوالے کر کے گئے۔ یہ بچے جب حالات یہ پتہ چلی تو ظاہر ہے کہ منافق تو ڈرتا ہی ہے، اس نے سوچا کہ کہیں میرا بھی نام نہ آ جائے، لہٰذا اس نے جلدی سے حالات بگڑے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ان بچوں کو چھوڑ آؤ، کسی قافلے کے ساتھ کر دینا جو اس طرف جا رہا ہوگا اور یہ چلے جائیں گے۔ اور نالائق اس کا بیٹا وہی ہے، بانس کی جڑ میں باسی مثال کہتے ہیں، جب باپ ایسا ہے تو بیٹا بھی اسی طرح۔ وہ آیا اور دور ہی سے قافلہ جا رہا تھا، کہا کہ جاؤ جاؤ بچوں، وہ قافلہ جا رہا ہے اسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ بچے تو بچے 7-8 برس کا سن، کہاں جاتے، قافلہ نکل گیا آگے، بچے بھٹک گئے۔ پھر ابن زیاد کے گرفت میں پہنچے۔ ابن زیاد کی گرفت میں جب پہنچے، 1 سال ابن زیاد کی گرفت میں رہے قید خانے میں۔ قید کی جب صعوبتیں جھیلتے ایک دن بڑے بھائی نے کہا کہ بھیا ویسے ہی بھی مرنا ہے، آج جو یہ نگہبان ہے نا، جو دربان یعنی قید خانہ جس کے ہاتھ میں چابی ہے، جو محافظ ہے، اس سے آج بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ دونوں بھائیوں نے طے کیا، اب وہ آیا، مشکور نام تاریخ نے لکھا، مشکور سے، اور یہ یعنی زندان میں جو کھانے کو سال بھر ملا ہے، 1 روٹی 1 گرم پانی پیالہ، 1 پیالہ گرم پانی، اور کچھ نہیں۔ 1 سال جب مشقتیں برداشت کر چکے تو اب کہنے لگے کہ آج بتا دیتے ہیں، ویسے بھی مر جانا ہی ہے، ہاں آج دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ مشکور سے کہا کہ تم سے ایک کام ہے۔ ٹھیک ہے بولو۔ اب پوچھ رہے ہیں مدینہ جانتے ہو؟ ہاں جانتے، میرے نبی وہاں کے تھے۔ کون سے نبی؟ ارے وہی رسول خود مشکور نے۔ پھر علی کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے، میرا مولا اور آقا ہے۔ ہاں مسلم کو جانتے ہو؟ ہاں میرا مولا اور آقا ہے، ہم اسی کے فرزند ہیں۔ کہتے ہیں مشکور پیروں پہ گر گیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ بچوں اب جتنا دن رہنا چاہو اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہا لیکن ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہماری اماں ہمارا انتظار کر رہی ہے، 1 سال ہو گیا۔ یقیناً وہ ممتا جب جوش مارتی ہوگی تو بچے تڑپ جاتے ہوں گے، ہماری اماں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، لہٰذا ہم جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ہم دروازہ کھول دیں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی نہ جاؤ، رات آنے دو، رات کا انتظار کر لو، رات میں ہم دروازہ کھول دیں گے اور تم چلے جانا۔ ٹھیک، رات کا انتظار۔ روایت کہتی ہے جب رات آ گئی مشکور آیا، مشکور نے دروازہ کھول دیا، یہ بچوں آؤ، دروازہ کھل گیا، اب جہاں دل کہے چلے جاؤ۔ مشکور جب وہ لوگ جانے لگے، مشکور نے کہا لیکن 1 لمحے کے لیے رک جاؤ، تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ کیا؟ کہ یقیناً صبح جب یہ بات پتہ چلے گی، یہ افواہ جب یہ خبر پھیلے گی کہ مسلم کے بچے زندان سے نکل گئے، قید خانے سے نکل گئے، بھاگ گئے، تو مجھے ہی ڈھونڈا جائے گا اور مجھے ہی، کسی چابی میرے ہی پاس ہے، نگہبان میں ہی ہوں، دیکھ بھال میرے ہی نظر میں ہے، تو یہ تو مجھے جو بھی اذیت دیں گے میں سہ لوں گا، لیکن ہاں میری شفاعت ضرور کروا دینا۔ اے عزیزان گرامی، یہ کہہ کے بچوں کو رہا کیا، بچے چلے۔
رات بھر چلتے رہے۔ کوفے کی گلیاں جب باپ بھٹکتا رہا تو بے کمسن بچے کہاں جائیں، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، باہر نہ نکل سکے کوفے سے۔ سفیدہ سحر نمودار ہونے لگا، بچے فرات کے کنارے گئے، وہاں سے وضو کیا، نماز ادا کی۔ اب لوگوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے اسی درخت پر اپنی پناہ لے لی۔ اتنے میں قریب میں ایک کنیز تھی، وہ آئی پانی بھرنے کے لیے۔ اب اس نے دیکھا پانی جیسے ہی ڈول ڈالا، اب دیکھا ایک عکس، تو چاند جیسے تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ کون ہو تم؟ آواز آئی، اگر جان کی امان ہو تو بتاؤں۔ ہاں جان کی امان ہے، بتاؤ تم۔ ہم مسلم ابن عقیل کے، ہم مسلم کے فرزندان ہیں، یتیمان مسلم، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ آ جاؤ میری شہزادی، میری جو مالکن ہے نا وہ بھی تمہارے والدین کو، تمہارے اہل بیت کی محب ہے، بہت چاہتی ہے اور بہت دنوں سے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر جان کی امان ملی تو بچے نیچے اترے، وہ خادمہ لے کر گئی اور بچوں کو، بعض روایت کہتی ہے کہ دروازے پہ ہی روک دیا اور اندر خود گئی، مالکن سے کہتی ہے، اے معظمہ، اے مالکن، میں آپ کے مہمان لائی ہوں، مجھے انعام دو دو۔ کون سا انعام؟ کس بات کا انعام؟ ارے وہی جن کے لیے آپ تڑپا کرتی تھی، وہ مہمان میں لے کے آئی ہوں۔ اب وہ معظمہ دوڑ کر، روایت کہتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے دوڑتی ہے بے چین ہو کے، اسی طریقے سے دوڑ کے گئی۔ آؤ بچوں، ارے ہاتھ سر کو پر ہاتھ پھیرا، نہلایا دھلایا، ارے کچھ آب و نوش دیا، کھا لیے۔ اب بچے اطمینان، بہت دن کے بعد یہ سکون ملا، بچے سو گئے، لیکن سونے کے بعد جیسے ہی آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا؟ ارے دادا علی آئے ہیں۔ اے مسلم، تم آ گئے، بچوں کو درگاہ آدھا میں چھوڑ دیا۔ بچہ بڑا بھائی اٹھا، چھوٹے بھائی کو جگایا، اے بھیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بھی یہی کہا، بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بچے آپس میں گفتگو کر کے رونے لگے۔ اندیشہ نہیں تھا کوئی کہ یہاں بھی کوئی آئے گا، یہاں بھی کوئی ہوگا جو جس کے ہاں کھانا مل گیا ہو، جس کے ہاں سکون مل گیا ہو، وہاں یہ کیا تصور۔ لیکن وہ ظالم، اس معظمہ کا بیٹا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا انعام و اکرام کے لیے۔ ارے وہ اس کا شوہر دن بھر گھومتا رہا مسلم کے بچوں کی تلاش میں۔ اس نے محسوس کیا کہیں سے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب گیا بغل کے کمرے میں، اچھا جن کے لیے میں سارا دن پریشان رہا وہ میرے ہی گھر میں ہے، میرے ہی گھر میں۔ کون ہو تم؟ تماچا رسید کیا، اس کے بعد دونوں کی زلفیں پکڑ کر آپس میں باندھ دی، اس کے بعد تالا لگا کر باہر سے سو گیا۔ صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، اب انعام اکرام نیند کہاں آتی ہے، لے کے گیا، اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اور بیٹے کو بھی، اور لے کر وہی فرات کے کنارے پہنچا۔ ان کا سر قلم کر دو۔ غلام جیسے ہی آگے بڑھا، بچوں نے مظلومیت سے کہا، تمہارا چہرہ، تمہاری شکل و شباہت تو بلال سے ملتی ہے، ارے تم بلال کو جانتے ہو؟ کہا ہاں بلال کو ہم جانتے ہیں، ارے ہم خانوادہ اہل بیت سے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں، اتنا سننا تھا۔ غلام نے تلوار پھینکی، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو اسی فرات میں غرق کر لیا، بعض روایتیں کہتی اس ظالم نے غلام کو قتل کیا۔ اس کے بعد بیٹے سے بھی کہا، بیٹا جب آگے بڑھا، کہا تم کو تمہاری نوجوانی کی قسم، ارے تمہیں ترس نہیں آ رہا ہے؟ ہم اولاد پیغمبر ہیں، ارے ہمارا سر تن سے جدا کر۔ یہ سن کر وہ جوان بھی تڑپ گیا، بیٹے نے بھی تلوار پھینکی، باپ تب ملایا، کہا باپ کے حکم کی نافرمانی کہتا ہے اولاد رسول کے قتل میں بھی باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جھلا کے آگے بڑھا، بچوں نے دعائی دی،
تمہیں کیا چاہیے ہم اپنے نانا سے دلا دیں گے، ہم تمہاری شفاعت کروا دیں گے، تمہیں اگر پیسے ہی چاہیے ہمارے بال کٹوا کے لے چلو غلاموں کے بازار میں بیچ دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں منظور، ابن زیاد کے دربار میں ہمیں زندہ لے چلو، پھر اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، تمہیں انعام و اکرام مل جائے گا۔ لیکن ظالم نے ایک نہ مانی، مجھے سر لے جانا ہے، سر لے جانا ہے۔ اب تلوار آگے بڑھایا، جذبہ عیسیٰ اہل بیت کے گھرانے سے ملتا ہے۔ چھوٹے بچے نے، بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، بڑے بھائی نے کہا پہلے، کیوں تمہیں پہلے قتل کرے؟ اس لیے کہ جب گھر سے چلے تھے اماں نے بھیا کہا، ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، اے بھیا ارے بھائی کا خیال رکھنا۔ جو الغرض ظالم نے ایک نہ سنی، قتل کر کے ارے جسم کو دریا کے حوالے کیا، اس کے بعد سر لے کر دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد جیسا سفاک ظالم، ارے ننھے ننھے پھول کے سر، ارے جب دیکھے، روایت کہتی ہے کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اے حارث کیا تجھے غیرت نہیں آئی، رحم نہ آیا؟ کس نے کہا تارے زندہ لاتا؟ اس کے بعد اعلان کیا اس مجمع میں کون ہے جو اس ظالم کا سر قلم کرے؟ ناقل کھڑا ہوا، میں جاتا ہوں۔ پہلے تو اس نے اعلان کیا، اس کے بعد اسی مقام پر لے گیا۔ اس کا بیان ہے بچوں کے ایڑیاں رگڑنے کے نشان۔ پھر اس کو بھی ان بچوں نے آخری لمحات میں ایک دعا کی تھی، پالنے والے حارث اور ہمارے درمیان تو انصاف کرنا۔ اتنی جلدی دعا مستجاب ہوئی، اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس ظالم نے بچوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ سر ابن زیاد نے بھیجوایا، آخر آ کر اسی دریائے فرات میں سر ڈالا گیا، سر جسم میں متصل ہو گیا، پھر سر پورا جسم لاش ارے زمین کی گہرائی میں چلی گئی۔ اس ظالم کو بھی وہی حشر ہوا۔ میں کہوں گا اے مولا ہماری بھی بہت دعائیں ہیں، ہماری بھی بہت حاجات ہے، اس پورے مجمع میں نہیں معلوم کون کیا حاجتیں لے کر آیا ہے۔ مولا تمہیں طفلان مسلم کا واسطہ ہے، ہمارے جائز دلی حاجات کو برلا یا اللہ۔ ہمیں معرفت کے صورت سید الشہداء بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارا پرسہ شہزادی کی خوشنودی کا سبب قرار پائے یا اللہ۔ جب تک رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت سے محروم نہ قرار دے یا اللہ۔ تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے کہ صاحب ادا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔